کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں خالدہ؟ صغیر نے پوچھا۔ کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتی ہو کہ میں تمہاری شکایت کر کے تمہیں سزا دلواؤں گا؟ خالدہ کا سر جھک گیا۔ کیا بات ہے خالدہ؟ صغیر نے اپنائیت کے لہجے میں پوچھا۔ خالدہ نے سر اٹھایا تو صغیر نے دیکھا کہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو اس نے فوراً ہاتھ سے پونچھ ڈالے۔ بیٹھ جاؤ خالدہ، صغیر نے اپنے بیڈ پر پرے کو سرکتے ہوئے کہا۔ یہاں بیٹھو۔ خالدہ نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں بیٹھے گی، کیونکہ کسی نرس کو کسی مرد مریض کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں جاؤں؟ خالدہ نے غمزدہ سی آواز میں پوچھا۔ میں تمہیں روک نہیں سکتا، صغیر نے کہا، لیکن یہ سوچ لو کہ تمہارے آنسو مجھے پریشان کر رہے ہیں، اور تم چلی جاؤ گی تو میں اور زیادہ پریشان ہوں گا۔ ان آنسو کی بات سنانے سے تو ڈرتی ہوں، خالدہ نے کہا۔ کیوں ڈرتی ہو؟ غور فرمائیں صغیر صاحب، خالدہ نے دبی دبی سی آواز میں کہا۔ ہم مسلمان اتنے مجبور ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنا دکھ بھی نہیں سنا سکتے۔ اگر آپ اجنبی ہوتے تو میں کھل کر بات کرتی، لیکن صغیر صاحب، آپ خود مسلمان ہیں اور انڈیا میں رہتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمان یہاں کتنے مجبور اور بے بس ہیں؟ جانتا ہوں خالدہ، صغیر نے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، خالدہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ صغیر کی نظریں دروازے کے ان کواڑوں پر لگی رہیں جو خالدہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ صغیر کے شب و روز اس کمرے میں اسی بیڈ پر گزر رہے تھے۔ خالدہ کے جانے کے 1.5-2 گھنٹے بعد ڈاکٹر عبدالرشید آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سرنج تھی جس میں دوائی بھری ہوئی تھی۔ یہ اس نے صغیر کو انجیکشن دینا تھا۔ بیٹھیں ڈاکٹر صاحب، انجیکشن لگتے ہی رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد صحیح۔ میرٹھ میں تو مسلمانوں کا جینا حرام ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ یہاں امبالہ میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں صغیر بھائی، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ غلام جب غلامی کو ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ جس دل سے آزادی کی تڑپ نکل جاتی ہے اور وہ اپنے آقا کو انداتا سمجھ لیتا ہے، وہ دل بہت خوش رہتا ہے۔ میرٹھ میں آپ لوگ ہندوؤں کا مقابلہ کرتے ہیں، اکثریت میں تو ہندو ہی ہیں، حکومت بھی ہندو کی ہی ہے، پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، مسلمان قتل اور زخمی ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگ بہت بری اقلیت میں ہیں، اس لیے دبے دبے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں وہ دنگا فساد نہیں ہوتا جو میرٹھ میں ہوتا ہے۔ خالدہ تو بات کرتے ڈر گئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے انداز میں وہ ڈر نہیں تھا، وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ صغیر کا تعلق فوج اور انٹیلیجنس کے ساتھ ہے۔ اس نے صرف یہ ذہن میں رکھا کہ صغیر مسلمان ہے۔ وہ دونوں خاصی دیر باتیں کرتے رہے۔ ایک بات بتائیں صغیر صاحب، ڈاکٹر رشید نے پوچھا، آپ کو یہ انجیکشن کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر آپ ہیں، صغیر نے کہا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے اور کیوں دیا جا رہا ہے۔ آپ کا نسخہ میں نے نہیں لکھا، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا۔ صبح کے وقت جو میجر ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا ہے، آپ کا نسخہ وہ لکھتا ہے، اور یہ انجیکشن اسی نے لکھے ہیں۔ کیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ آتی ہے، صغیر نے جواب دیا۔ کیا آپ ذہنی یا جسمانی طور پر بے چینی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ کیا آپ نے یہاں آتے ہی ڈاکٹر سے نیند نہ آنے کی یا بے چینی کی شکایت کی ہے؟ ڈاکٹر عبدالرشید نے پوچھا۔ نہیں، صغیر نے جواب دیا اور پوچھا، کیوں ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ آپ کے پوچھنے کے انداز سے مجھے کچھ شک سا ہوتا ہے۔ صغیر بھائی، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا، میں پہلی درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی بات کروں گا وہ خدا کے سوا کسی تک نہ پہنچے۔ یہ سوچ لیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر مجھ پر ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کی ہے تو میں مارا جاؤں گا۔ بات کریں ڈاکٹر صاحب، مسلمان ہو کر میں کسی مسلمان کو نہیں مرواؤں گا۔ بات یہ ہے صغیر بھائی، یہ انجیکشن کسی پاگل کو پاگل خانے میں دیے جاتے ہیں یا کسی ایسے آدمی کو دیے جاتے ہیں جس کے ذہن کو اپنے سانچے میں ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، صغیر نے بڑی گہری سنجیدگی سے کہا، میں پاگل نہیں، اور میں نے یہاں کسی بھی بڑے ڈاکٹر سے نہیں کہا تھا کہ میں اپنے جسم میں کوئی بے چینی یا ذہن میں کوئی تلخی یا نیند میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ معلوم نہیں یہ لوگ مجھے یہ انجیکشن کیوں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کو اپنے دل کی بات بتا دوں، ڈاکٹر نے کہا۔ کہیں ڈاکٹر صاحب، صغیر نے کہا۔ ضرور کہیں، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں کسی اور کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ راز کی کوئی بات نہیں صغیر بھائی، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا۔ میں مسلمان ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں یا میرے سامنے کسی مسلمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو یہ انجیکشن بلا وجہ اور بلا ضرورت دیے جا رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ کچھ دن اور آپ کو یہ انجیکشن ملتے رہے، آپ ان کے عادی ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ ہسپتال سے ٹھیک ہو کر نکلیں گے تو آپ کا ذہن ان دوائیوں کا مطالبہ کرے گا، اور جب آپ کو نشے والی یہ دوائیاں نہیں ملیں گی تو آپ کی حالت پاگلوں جیسی ہو جائے گی۔
یہ انجیکشن آپ کو میرے ہاتھ سے دلوائے جا رہے ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں جیسے مجھ سے ایک گناہ کروایا جا رہا ہو۔ اگر آپ یہ انجیکشن مجھے نہ دیں تو کیا ہوگا؟ صغیر نے پوچھا۔ ہوگا یہ کہ میجر یا کرنل ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو انجیکشن نہیں لگایا تو مجھے صرف نوکری سے ہی برطرف نہیں کر دیا جائے گا بلکہ باقاعدہ مقدمہ چلا کر مجھے 2-4 سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف تو یہ لوگ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ انجیکشن نہ لگائیں، صغیر نے کہا۔ میجر ڈاکٹر ہر صبح آ کر پوچھتا ہے کہ انجیکشن لگ رہے ہیں، میں اسے بتاؤں گا کہ لگ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ تعاون کریں تو یہ ایک نیکی ہوگی، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا۔ میں آج سے ہی یہ کام شروع کر دیتا ہوں۔ یہ انجیکشن آپ کو نہیں لگاؤں گا، انجیکشن لے آیا کروں گا اور یہاں آ کر غسل خانے میں گرا دیا کروں گا۔ لیکن صغیر بھائی، میں صرف یہی کام نہیں کروں گا بلکہ میں یہ بھی دیکھتا رہوں گا کہ ان انجیکشنوں کے بغیر آپ کو کوئی ذہنی تلخی تو محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ہوئی تو میں اپنے طور پر اس کا بندوبست کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے ہاتھ میں سرنج تھی جس میں 2 cc ٹرانکولائزر کی دوائی ملی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے باتھ روم میں جا کر یہ دوائی ضائع کر دی۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ صغیر کو کس مقصد کے تحت یہ انجیکشن دیے جا رہے ہیں۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو شاید وہ صغیر کو انجیکشن نہ دینے کا خطرہ مول نہ لیتا۔ اگلی صبح میجر ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا۔ وہ ہندو تھا۔ اس نے حسب معمول صغیر سے حال احوال پوچھا اور پھر پوچھا کہ دوائیاں ٹھیک مل رہی ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں؟ صغیر نے جواب دیا کہ دوائیاں اور انجیکشن باقاعدگی سے مل رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرشید بھی اس کے ساتھ تھا۔ صغیر کا جواب سن کر ڈاکٹر رشید کا چہرہ چمک اٹھا۔ ڈاکٹر کے راؤنڈ کے کوئی 1 گھنٹہ بعد خالدہ آ گئی۔ صغیر نے اس طرح بے تکلفی سے اور پیار سے اس کا استقبال کیا جیسے اس کی اپنی کوئی قریبی عزیزہ آ گئی ہو۔ خالدہ نے اس کا بلڈ پریشر، نبض اور ٹیمپریچر چیک کرنا شروع کر دیا۔ رات نیند ٹھیک آئی؟ خالدہ نے صغیر سے پوچھا۔ ٹھیک ہی سمجھو، صغیر نے جواب دیا، پہلے جیسی نہیں آئی۔ 2-3 بار آنکھ کھلی اور ذہن بھٹکتا رہا۔ ذہن کہاں بھٹکتا رہا؟ خالدہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے کل کے آنسوؤں میں، صغیر نے کہا۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب بھی چونکہ مسلمان ہیں اس لیے کل ان کے ساتھ بہت باتیں ہوئی ہیں۔ تم ڈرتی ہو کہ میں تمہاری کوئی بات کسی اور کو نہ بتاؤں۔ یقین کرو خالدہ، میں نے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کو بھی نہیں بتایا کہ تم نے میرے ساتھ ذاتی قسم کی کوئی بات کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں مسلمان بڑی مجبوری اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تم یہ باتیں زبان پر کیوں نہیں لاتی؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ خالدہ نے پوچھا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ کیا آپ انڈین مسلم نہیں ہیں؟ یہی سمجھ لو کہ میں انڈین مسلم نہیں ہوں اور کہیں باہر سے آیا ہوں، صغیر نے کہا۔ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ امبالہ کے مسلمان باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرشید کو اس اسپتال میں نوکری ملی ہوئی ہے اور تم بھی یہاں سروس کر رہی ہو، اور کیا چاہیے؟ صغیر صاحب، خالدہ نے آہستہ سے کہا، زندگی کا مقصد صرف نوکری اور پیسے کمانا ہی نہیں ہوتا، عزت اور آبرو بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میری نوکری 1 دن میں نہیں 1 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے اگر میں اس میجر ڈاکٹر کو جو راؤنڈ پر آیا کرتا ہے ناراض کر دوں۔ خواہ مخواہ اسے ناراض کرو گی، صغیر نے کہا۔ اپنا کام باقاعدگی اور دلچسپی سے کرتی رہو، شکایت کا موقع نہ دو اور اوپر والوں کا ہر حکم مانو، لیکن مجھے اس میجر کا ایک ناجائز حکم بھی ماننا پڑتا ہے، خالدہ نے کہا۔ مجھے دن میں 2 مرتبہ اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ آگے آپ خود سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ لگ جاتی ہو تو میرا ذہن اور میرے اعصاب ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اگر میں کسی ایک وقت اس کی یہ فرمائش پوری نہ کروں، اسی وقت مجھے نوکری سے جواب مل جائے، پھر تم اس نوکری پر لعنت کیوں نہیں بیچتی؟ میں جانتی تھی آپ یہی فیصلہ دیں گے، خالدہ نے کہا، اور آپ یہی نصیحت کریں گے۔ صغیر صاحب، میں نوکری پر لعنت بیچ سکتی ہوں لیکن اپنی بیمار ماں پر لعنت نہیں بیچ سکتی جس کا پرسان حال کوئی بھی نہیں۔ میں اپنے 2 چھوٹے بھائیوں پر لعنت نہیں بیچ سکتی جن کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میں اپنے بوڑھے باپ پر لعنت نہیں بیچ سکتی جس کی پنشن ناکافی ہے اور جو دمے کا مریض ہے۔ میں تو خدا سے بھی شکوہ نہیں کرتی جس نے مجھ سے میرا بڑا بھائی ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ میرے خاندان کی تمام تر ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہیں۔ میں اس امید پر اپنی امنگیں اور ارمان قربان کر رہی ہوں کہ چھوٹے بھائی پڑھ لکھ کر جوان ہو جائیں گے تو کہیں اچھی نوکری کر لیں گے۔ صغیر کی نظریں خالدہ کے پرشباب چہرے پر جم کے رہ گئی تھی۔ خالدہ کے چہرے پر شباب تو تھا لیکن جوانی کی رونق اداسیوں کی تہہ میں چھپی ہوئی تھی۔ صغیر کو 8-10 گھنٹوں بعد ٹرانکولائزر دوائی کا انجیکشن دیا جاتا تھا۔ 16-17 گھنٹوں سے اسے ایک بھی انجیکشن نہیں ملا تھا، اس لیے وہ ذہنی طور پر بیدار تھا۔ وہ نشے سے ٹوٹا ہوا نہیں لگتا تھا، وہ خود محسوس کر رہا تھا
جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے اور اس کی تمام حصے بیدار ہیں۔ 1947 میں تمہارے والدین دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کیوں نہیں چلے گئے؟ صغیر نے پوچھا۔ جا نہیں سکے، خالدہ نے جواب دیا۔ میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ابا سناتے ہیں کہ وہ یہاں پھنس کے رہ گئے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلے جانے پر ان کا دل آمادہ نہ ہوا۔ میں اپنی اس خواہش کو کبھی بھی دبا نہیں سکی کہ ایک بار پاکستان جاؤں اور دیکھوں کہ مسلمان کس طرح آزادی سے رہتے ہیں۔ تم پاکستان آؤ، صغیر نے کہا، میں تمہیں اپنے گھر رکھوں گا۔ تم نے میری جو خدمت کی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ پاکستان آ جاؤ۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ خالدہ نے پوچھا اور کہا، آپ تو کہتے تھے کہ آپ میرٹھ کے رہنے والے ہیں۔ صغیر ایک لخت سنجیدہ ہو گیا اور کچھ گھبرایا بھی۔ فوراً ہی وہ ہنس پڑا۔ خالدہ کوئی ایسی بچی تو نہیں تھی کہ اس کی سنجیدگی اور پھر ہنسی کو نہ سمجھ سکتی۔ صغیر صاحب، خالدہ نے کہا، حقیقت کو آپ ہنسی سے چھپا نہیں سکتے۔ میں شروع سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا لب و لہجہ میرٹھ اور دلی وغیرہ والا ہے ہی نہیں۔ بے شک آپ اردو ہی بولتے ہیں، لیکن آپ کا لب و لہجہ پنجاب کے لوگوں جیسا ہے۔ آپ پنجابی ہیں۔ یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ انڈیا کے پنجاب کے رہنے والے ہیں یا پاکستان کے پنجاب کے۔ اب آپ نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے خود ہی کہہ دیا ہے کہ آپ مجھے اور میرے خاندان کو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ سچ بتائیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مجھ سے کوئی قسم لے لیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ہاں خالدہ، صغیر نے کہا، میں پاکستانی ہوں۔ میں تم سے کوئی قسم نہیں لیتا۔ اسلام کے ناطے سے یہ امید رکھوں گا کہ کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کرو گی۔ میں ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہندو انہیں قتل کرتے رہتے ہیں اور ویسے بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں اس ملک کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ مجھے بتاؤ کہ یہاں مسلمان کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ خالدہ تفصیل سے بات کرتے ڈرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صغیر کوئی خاص اور خفیہ قسم کی شخصیت ہے، ورنہ بڑے بڑے فوجی افسروں کے ساتھ بھی یہاں اس قسم کا خاص اور اعلیٰ سلوک نہیں ہوتا تھا۔ صغیر کو ٹرانکولائزر نہیں مل رہے تھے، اس لیے اس کی اصل شخصیت اور اصل کردار بیدار ہو گیا تھا۔ وہ خالدہ کے پیچھے پوری طرح پڑ گیا اور اس نے خالدہ کو بولنے پر آمادہ کر لیا۔ صرف ایک بات سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مسلمان یہاں کس طرح جی رہے ہیں، خالدہ نے کہا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانے سے ڈرتی ہوں کہ یہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور روز بروز کس طرح بگڑ رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مسلمان یہاں خوف و ہراس میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں کی سوسائٹی میں اچھوتوں جیسا درجہ حاصل ہے۔ ہم مسلمان انسانی حقوق کی بات کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ کسی مسلمان لڑکی پر ہندو دست درازی کریں اور اس کی آبرو سے بھی کھیل جائیں تو تھانے والے بھی مظلوم لڑکی کی بات نہیں سنتے، اور اگر لڑکی کے لواحقین شور شرابہ یا قانونی چارہ جوئی کریں تو ہندو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ہندو جس وقت چاہیں اور جہاں چاہیں مسلمانوں پر یلغار کر دیتے ہیں، جس میں کئی مسلمان مارے جاتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں، اور ان کے گھر اور ان کی عزتیں بھی لوٹ لی جاتی ہیں۔ خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ مسلمان کسی اجنبی ہندو کو یہ بتاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہاں بعض جگہوں پر ہندوؤں نے مسلمانوں پر اتنا خوف طاری کر رکھا ہے کہ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو ہو جائیں تو شاید سکھ چین سے رہیں گے۔ کوئی بتا نہیں سکتا کہ دیہات میں کتنے مسلمان ہندو ہو چکے ہیں۔ ان پر مسلسل خوف طاری کیا جاتا رہا ہے اور ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ خالدہ جوں بھارتی مسلمانوں کی حالت زار کی تفصیلات سناتی جا رہی تھی، صغیر کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ 2-3 مرتبہ تو اس نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کا مکہ مارا، جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ غصے سے بے قابو ہوا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت اس کے سامنے ناچنے لگی تھی کہ وہ بھی مسلمان ہے اور اس کے ہم مذہب یہاں مجبوری اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صغیر صاحب، خالدہ نے کہا، میرے محلے میں 2 سکھ عورتیں ہیں جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں۔ دراصل وہ سکھ نہیں تھی، انہیں 1947 میں سکھوں نے اغوا کیا تھا۔ پہلے تو انہیں بہت خراب کیا گیا، پھر 2 سکھوں نے ان کے ساتھ شادیاں کر لیں۔ ان کی مجبوری تھی کہ باوقار گھرانوں کی مسلمان لڑکیاں تھیں اور اپنے آپ کو سکھوں سے بچا نہ سکیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود انہوں نے سکھ مذہب کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی وہ اپنی اس زندگی کو یاد کرتی ہیں جو انہوں نے اغوا سے پہلے تک گزاری تھی۔ وہ اپنے مذہب کو نہیں بھولی۔ ان میں سے ایک نے میری موجودگی میں میری امی کو بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی چوری چھپے نماز پڑھ لیتی ہے اور اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ یہاں یہ 2 عورتیں ہی نہیں جنہیں مسلمان سے سکھ بنا کر بیویاں بنا لیا گیا تھا اور انہوں نے سکھ پیدا کیے۔ بعض ہندوؤں کے گھروں میں بھی مسلمان عورتیں ہیں، انہیں بھی 1947 میں اغوا کیا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ آدمی آیا تھا جو صغیر کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ خالدہ نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔
وہ محسوس نہ کر سکی کہ صغیر کس قدر مشتعل ہو گیا ہے۔ صغیر دراصل کمزور شخصیت کا آدمی تھا جس پر جذبات کا غلبہ بڑی جلدی ہو جاتا تھا۔ کبھی ہندوؤں کے ایجنٹوں نے پاکستان میں پاکستان کے خلاف اپنے پراسرار انداز میں باتیں کی تو وہ پاکستان کے ہی خلاف ہو گیا۔ اب ایک مسلمان لڑکی نے انڈیا کے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا تو وہ ہندوؤں کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ اپنے ملک کے جاسوسوں کے ہاتھوں میں ایسے ہی نوجوان کھیلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جو انتہا پسند اور ذہنی طور پر ایب نارمل ہوتے ہیں۔ صغیر کا بھی ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا۔ اگلے روز ڈاکٹر عبدالرشید صغیر کو نشے والے دوائی کا انجیکشن لگانے آیا تو اس نے سرنج باتھ روم میں جا کر فلش میں خالی کر دی اور خالی سرنج بالٹی میں پھینک دی۔ صغیر بھائی، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا، یہ تیسرا انجیکشن ہے جو میں تمہیں نہیں دے رہا۔ یہ بتاؤ کہ تم کوئی تکلیف تو نہیں محسوس کر رہے، کسی قسم کی بے چینی یا بے خوابی کی شکایت تو نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، صغیر نے کہا، لیکن ایسا نہیں کہ میں اسے برداشت ہی نہ کر سکوں۔ آپ نے ان دوائیوں کے متعلق جو باتیں بتائی تھی وہ میں نے سمجھ لی تھی، میں تو بیدار ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا بات کی ہے آپ نے صغیر صاحب؟ ڈاکٹر عبدالرشید نے قدرے تنزیہ سے لہجے میں کہا، پورا پاکستان کچھ نہیں کر سکا تو ایک اکیلا بھارتی مسلمان کیا کرے گا؟ ایک وقت تھا کہ ہماری نظریں پاکستان پر لگی ہوئی تھی۔ پاکستان کی فوج کی بہادری کے بہت چرچے سنے تھے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی نے پورے انڈیا میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندو ہمیں یعنی انڈیا کے مسلمانوں کو کس طرح جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ پاکستان آرمی پورے پنجاب پر چھا گئی ہے اور 1-2 مہینے بعد دلی پہنچ جائے گی۔ ہندو تو صحیح معنوں میں گیدڑ بن گئے اور یہاں کے مسلمان شیر ہو گئے، لیکن اعلان تاشکند کے بعد معاملہ پھر وہیں کا وہیں جا پڑا جہاں پہلے تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دسمبر 1971 میں تو ہندوؤں نے ہم پر تانوں کے وہ تیر برسائے کہ ہم منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ وہی پاکستان جس کی فوج سے پورا انڈیا ڈرتا تھا، ساری دنیا میں ایک کمزور ملک کے روپ میں مشہور ہو گیا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ تم لوگ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے گول مول سا جواب دے دیا تھا، لیکن صغیر بھائی، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں جا کر کیا کریں گے؟ ہمیں یہاں ہندوؤں کے دیس میں اپنی مستورات کی بے حرمتی کا غم لگا رہتا ہے، ہماری عزت محفوظ نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا پاکستان میں خود اپنی ہی مستورات کی عزت محفوظ ہے؟ ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، آپ بھی ہندوستانی مسلمان ہیں، یہاں کے اخبار ضرور پڑھتے ہوں گے۔ کبھی کبھار کسی کا کوئی پاکستانی رشتہ دار یہاں آ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں نہ کسی کا گھر لٹنے سے محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید اور صغیر کچھ دیر اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے ان کے درمیان دوستانہ بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ چونکہ صغیر کا ذہن بیدار ہو گیا تھا، اس لیے اس کے جذبات بھڑک اٹھے۔ اس نے ڈاکٹر رشید کو بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ ہندو تخریب کار پاکستان میں جا کر کیسی کیسی تباہ کاریاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ ایک بات کہتا ہوں صغیر بھائی، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا، ہر کام حکومت پر ڈال دینا ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر عوام میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ سمجھے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم جب سنتے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس کے ایجنٹ پاکستان بھی ہیں اور پاکستانی بڑی آسانی سے ہندوؤں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں تو شرم سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں اور ہم ایسے پاکستانیوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے مسلمانوں کو زمین کے تختے سے اٹھا لے جو تیرا نام لے کر تیرے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ صغیر کا سر جھک گیا، جیسے اسے نیند آ رہی ہو یا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہو۔ ڈاکٹر رشید کوئی بات کر رہا تھا لیکن صغیر پر خاموشی طاری تھی، اس کے منہ سے ہوں یا ہاں بھی نہیں نکلتی تھی۔ ڈاکٹر رشید نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سر اوپر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ کیوں صغیر صاحب؟ ڈاکٹر رشید نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آخر آپ بھی ہندوستانی مسلمان ہیں۔ نہیں، صغیر نے دبی دبی سی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ سے کہوں کہ میں ہندوستانی نہیں پاکستانی ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا؟ ڈاکٹر نے کہا، ایک تو میں خوشی کا اظہار کروں گا کہ مجھے ایک پاکستانی بھائی کی خدمت کا موقع ملا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ میرٹھ کے رہنے والے ہیں، اور پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ کو VIP ٹریٹمنٹ کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ میں اس لیے پوچھوں گا کہ یہاں کوئی پاکستانی آ جائے تو اسے مشتبہ اور جاسوس سمجھا جاتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ پاکستان میں اس کی سوشل یا سرکاری حیثیت کیا ہے، یہاں اس کے پیچھے CID لگی رہتی ہے۔ آپ کوئی خاص پاکستانی لگتے ہیں صغیر بھائی۔ ڈاکٹر صاحب، صغیر نے ہاتھ اٹھا کر ڈاکٹر کو آگے بولنے سے روک دیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں،
میں خاص قسم کا پاکستانی ہوں۔ صغیر کی آواز دب گئی۔ گونٹ سا نگل کر اس نے کہا، میں جذباتی آدمی ہوں، آپ مجھے ذہنی مریض بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی باتیں سنی تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ میں آپ کو اپنا مونس اور غمخوار سمجھ کر بتاتا ہوں کہ میرا تعلق انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ ہے۔ یوں کہہ لیں کہ میں انڈین انٹیلیجنس کا پاکستانی ایجنٹ ہوں۔ بارڈر کراس کرتے ہوئے پاکستانی رینجرز نے گولی چلا دی تھی اور ایک گولی مجھے لگی۔ ڈاکٹر عبدالرشید پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو اور اس کی آنکھیں جھپکنے سے قاصر رہ گئی ہوں۔ وہ بت بنا کھڑا رہا اور اس کی نظریں صغیر کے چہرے پر جمی رہیں۔